الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ ہم نے انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ پارہ نمبر 16 میں کچھ حصہ سورہ کہف کا ہے اور اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، تو یہ بڑی اہم صورتیں ہیں، مڈل آف دا قرآن ہے یہ۔ تو سورہ کہف میں بہت سارے موضوعات ہیں، میں صرف ایک موضوع کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا اور وہ ہے سورہ کہف کی آخری آیت۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بہت بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نبیوں کو یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو انسان ماننے سے انکار کرتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ وضاحت کی ہے کہ وہ تمہارے اندر سے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ تم میں نے ایک ایسا نبی بھیجا جو تمہارے اندر سے تھا، یعنی تمہاری نسل سے ہی تھا۔ اور اسی طرح جب ہم شہادتین دیتے ہیں، جس کو ہمارے پاکستانی انڈیا میں کلمے کہتے ہیں، تو جس کو دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ، کہ میں یہ شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ ہم شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تو یہ شہادت بھی دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بندے نہیں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نوری مخلوق کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث ہوئے، وہ سارے انسان تھے، انسانیت میں سے تھے، ہیومن بینگ تھے۔ ہاں ان کے مقام مرتبے بہت اونچے تھے، ٹھیک ہے۔ انسانوں میں دیکھیں نا، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، زانی بدکار بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، امام کعبہ بھی ہے وہ انسان ہی، لیکن مرتبے الگ الگ ہیں۔ تو نبیوں کے بھی مرتبے بہت اونچے ہیں۔ تو سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا۔ مثلکم کہتے ہیں مثل، برابر، میں تو ایک انسان ہوں، یعنی ہیومنلی میں تمہاری طرح ہوں، ٹھیک ہے۔ یوحا الیہ، مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اچھا، اس میں دیکھ لینا اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا نا ایسی مخلوق نے پیدا ہونا ہے جس نے اللہ کے پیغمبروں کو انسان ہی نہیں ماننا۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیے، انما انا بشرن، بشر ہے نا ہم سارے، انما انا بشرن، میں ایک انسان ہوں، مثلکم، یعنی انسانیت میں تمہاری طرح ہوں، لیکن ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت دے دی کہ لوگوں یاد رکھو، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور مجھے اس میں کوئی فخر نہیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انسانیت سے نبیوں کو باہر کرنا یہ درست عمل نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ نبی پیدا بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے نبیوں کی مائیں ہیں، باپ ہیں، ٹھیک ہے، نبی فوت بھی ہوتے ہیں، نبیوں کی قبریں بھی ہیں، سب کچھ ہے نا دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، جہاں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں، تو وہاں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء سارے فوت ہوئے، خلفائے راشدین، صحابہ، بقیع جسے جنت البقیع کہتے ہیں، مدینہ کے بالکل قبرستان ہے، وہاں پر سارے صحابہ کی قبریں، ٹھیک ہے۔ ہم مکہ میں گئے تو مجھے ایک بھائی کہتے ہیں آئیں آپ کو وہ قبر دکھاؤں جہاں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون ہے، تو وہ سامنے دیکھا ہم نے، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر تھی، یعنی وہ سارے انسان تھے اور فوت ہوئے، قبروں میں مدفون ہوئے۔ تو ہمارے ہاں آج تک یہی بحث مولویوں نے ختم نہیں ہونے دی کہ لو جی نور اور بشر کے چکروں میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ نور جو ہے نا، نوری مخلوق، وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے انسانوں سے افضل نہیں ہیں، انسان مخلوق میں افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ساری مخلوق جو ہے اللہ کی، اس میں انسان سب سے اعلیٰ ہے، اور اس ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، باقی رہ گیا، ہم اذانوں میں سنتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، سنا ہے آپ نے کبھی؟
اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر صلاۃ اور سلام ہو، یہ بالکل درست کلمہ ہے۔ یا نورم من نور اللہ، اے اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور۔ اچھا میرے بھائیو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ یا اللہ کے نور میں سے حصہ قرار دے دیا جائے تو پھر عیسائی بھی یہی کہتے ہیں نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ حصہ بقرہ اللہ کا کوئی نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی توحید ہے۔ تو یہ نورم من نور اللہ کے دعوے یہ ساری باطل باتیں ہیں، ان کا کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، لیکن ہیں وہ اللہ کی مخلوق۔ دیکھیں نا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، جب محشر کا میدان لگے گا نا، 2 بار وہاں پر شفاعت ہونی ہے۔ یہ بھی سن لیں، جب یوم حشر ہونا ہے تو محشر کے میدان میں سارے انسانوں نے، آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جنات نے وہاں پر حاضر ہونا ہے۔ وہاں پر 2 بار سفارش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بار شفاعت کریں گے جب اللہ تعالیٰ، سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں، پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، غرق ہیں، پریشان ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن حساب نہیں شروع ہو رہا۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے نا سورہ فجر میں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صفوں کی صفیں، ٹھیک ہے۔ تو رب وہاں آئے گا، یہ شام کا علاقہ ہے جہاں پر محشر کا میدان لگنا ہے۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اور خود فرمایا مجھے نہیں علم کہ اس وقت میں کون سی تسبیحات بیان کروں گا، یعنی اللہ مجھے وہ علم سکھائے گا اور میں اللہ کے سامنے وہ تسبیحات بیان کروں گا۔ پھر اللہ کہے گا اے میرے نبی آپ سر اٹھائیں، اور ہر وہ بندہ جو توحید پر، یعنی شرک نہیں جس نے کیا، آپ اس کی شفاعت کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی یہ شفاعت ہے حساب شروع کرنے سے پہلے، کہ حساب نہیں شروع ہوگا۔ اور دوسری شفاعت ہوگی پھر جب شہید شفاعت کرے گا، جو چھوٹے بچے والدین کے فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ مختلف قسم کی کیٹیگریز میں پھر انسان، اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے گا کہ وہ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کرنے کا اختیار کون دے گا؟ اللہ۔ آیت الکرسی آتی ہے نا آپ کو، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں پر شفاعت کا اختیار سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے گا، یعنی اللہ ہی دے گا کہ فلاں بچے، بوڑھے، ماں، جو بھی ہے، حافظ ہے، عالم ہے، تم اپنے باپ کی شفاعت کر لو۔ اب دیکھیں نا، جو شخص شہید ہے، شہید جو اللہ کے ہاں مقبول شہید ہوا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، تو وہ بندہ اپنے خاندان کے 70 رشتہ داروں کی ہی شفاعت کرے گا اللہ کی اجازت سے، اور اس میں بھی وہی رشتہ دار ظاہر شامل ہوں گے جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے ایمانوں کو تو سفارش نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو یہاں پر سورہ کہف میں بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کی تسبیحات بیان کریں گے، پھر اللہ کہے گا سار اٹھائیے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے تو اللہ حساب شروع کرے گا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ سارے نبی بھی اللہ کے ہی محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں ہم تو ہیں، کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، مجھے تو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے، یعنی میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ بالکل واضح عقیدہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سورہ مریم ہے، سورہ مریم کے اندر نا نبیوں کا ذکر ہے، لیکن کیونکہ یہ مریم علیہ السلام کے نام پہ صورت ہے، اب مریم کون تھیں؟ یہ بنیادی طور کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ عیسائیوں نے کیا باطل عقیدہ رکھا، نعوذ باللہ، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان پر برائی کا الزام لگایا، بڑا کچھ پروپیگنڈا کیا۔ حالانکہ سیدہ مریم جو ہیں، ان کو جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تو وہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام گئے، انہوں نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس پھونک سے اللہ تعالیٰ نے وہ حمل کر دیا، اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اچھا پھر اور پروپیگنڈا لو جی، پیو تو بغیر پیدا ہو گیا، باپ سے بغیر پیدا ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، میرے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ خلقہ من تراب، جن کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو اگر اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یعنی وہاں تو دونوں ہی کوئی نہیں تھے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کر دیا۔ تو یہ بالکل فضول بات ہے کرسچنز کی جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اچھا جب
ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، تو وہ جب اپنی بستی میں واپس آئیں تو لوگوں نے پھر کام بری بری باتیں کی، یہ کہا بچہ کس کا ہے، فلاں فلاں فلاں. تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا وحی کے ذریعے کہ آپ نے جا کر کہنا ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے یہ سورہ مریم میں ہے، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا. ساری بستی سامنے ہے. اچھا، یا اخت ہارون، اب یہ کیونکہ بنی اسرائیل کی خاتون تھی، ہارون علیہ السلام کے خاندان میں ہے، تو لوگوں انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کام کیا؟ تمہارے ماں باپ خاندان برادری تو ایسے نہیں تھے کہ یہ بچہ کدھر ہے؟ تو وہاں پر انہوں نے فرمایا فاشارت الی، میں چپ ہوں، میں نے چپ ہوں. فاشارت الی، انہوں نے پھر اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ان کی گود میں تھے. چھوٹا سا بچہ 1-2 دن کے. چھوٹا بچہ کبھی بولتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو کئی مریض آتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 2 سال کا ہو رہا ہے ابھی نہیں بول رہا، تو سال تو کم از کم لگ جاتا ہے بولنے میں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا پنڈ والوں نے کہ یہ بچہ جو آپ کی گود میں ہے یہ کیسے بولے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو وہاں پر پھر عیسیٰ علیہ السلام بولے، اور اللہ کہتا ہے قالا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. بالکل واضح جواب دے دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، خبردار اگر مجھے اللہ کا بیٹا قرار دیا. واضح ہو گیا جی قرآن میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا، اولاد قرار دی، گویا اس نے اللہ کو گالی دی. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو میرے بھائیو، یہ ہے سورہ مریم کی ایک آیت میں نے یہاں پر چوز کی ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں پھر عقیدے کا مسئلہ آیا. آج کل ہمارے ہاں آپ کسی سے پوچھیں تو لوگوں سے، آپ بچوں سے پوچھ لیں، بڑوں سے پوچھیں، بوڑھوں سے پوچھیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے بندوں سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. کوئی کہا میرے دل میں بستا ہے. پھر جو اور زیادہ جاہل ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی کی شکل میں دیکھ لو، بہاءاللہ میں آگے. یعنی یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں کہ اللہ کو مخلوق میں قرار دیتے ہیں، وحدت الوجود کے عقیدے ہیں. یہاں پر اللہ نے سورہ طٰہٰ میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ مخلوق سے جدا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ہم مخلوق ہے نا اللہ کی، جن مخلوق، فرشتے مخلوق، نبی مخلوق. مخلوق اور خالق ایک نہیں ہے، وہ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، وہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے. رحمان یعنی اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور ہم سارے زمین پہ ہیں، اور مختلف جگہوں پہ مخلوق اللہ کی بستی ہے. اب دیکھیں نا، بارش آسمانوں سے نازل ہوتی ہے نا، اوپر سے نیچے آتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اوپر گئے، وہی نازل ہونا، وہی اوپر سے نیچے آتی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہی نازل ہونے سے مراد ہے آسمانوں سے آ رہی ہے، اللہ کے عرش کے اوپر ہے اللہ، وہاں سے وہی آتی تھی. اللہ کے نبی صلی جب معراج پر گئے تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر عرش معلیٰ، وہ سارا کچھ دیکھا. ٹھیک ہے، تو اوپر گئے. تو میرے بھائیوں، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی نا، تو فرعون نے اپنے وزیر حامان کو بلایا اور کہا یا حامان، اے حامان، ایک اونچا سا چبوترا بناؤ، مینار بناؤ، میں اس کے اوپر کھڑے ہو کے موسیٰ کا رب دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغام یہی تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ کسی بندے کے اندر نہیں آتا، نہ ہی کسی انسان کی شکل میں آتا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھنا ہے تو ہندوؤں کا، پنڈتوں کا، برہمنوں کا یہی گندا عقیدہ ہے. اب دیکھیں نا، رام ایک انسان تھا، چاہے فلسفیانہ تھا، اب اس کے اندر ہی کہتے ہیں رب آ گیا. پھر انہوں نے جانوروں کے اندر رب قرار دے دیا، کیا کیا کچھ وہ کرتے ہیں، کالی ماتا اور سانپ کی پوجا اور فلاں کی پوجا. اصل میرے بھائیوں یہ عقیدہ ان کا گندگی ہے، اور یہی مشرکین مکہ کے عقیدے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور عبادت کے بھی صرف وہی لائق ہے، باقی ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ باقی ساری اللہ کی مخلوق ہے. بات ختم. تو یہاں یہ عقیدہ بھی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر ایک اور آیت ہے بڑی اہم. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بلکہ دنیا پوری کے حالات سود کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، فتنے کی وجہ سے
مکمل معاشی طور پر کرنچ ہے، حالات خراب ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، یعنی چیزوں کی مہنگائی، دسترس سے دور، کاروباروں کے اندر کمی اور دھوکہ دہی اور بے برکتی، سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری کے کلمہ، یہ ایک آج کل عام ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے اور وجہ بیان کیا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، ذکر سے مراد قرآن ہے، جس نے میرے دین سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو میں اس کی معیشت کو برباد کر دوں گا۔ یہ معیشتاً سیم لفظ استعمال ہوا ہے، اکانومی، میں اس کی معیشت کو برباد کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، کل قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ کہے گا قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھا کرتا تھا، میں تو سب کچھ دیکھتا تھا، مجھے اندھا یا اللہ کیوں کیا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، فرمایا تجھ پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، تم نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، جو دین سے پھرے گا، جو دین سے پلٹے گا، جو دین کو چھوڑے گا، جو اسلام سے غداری کرے گا، جو اللہ سے غداری کرے گا، جو رسول اللہ سے غداری کرے گا، تو پھر اس کی معیشت اور دنیا کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے گا۔ تو اگر آسانیاں چاہتے ہیں تو ہمیں پلٹنا ہوگا، سود کو چھوڑنا ہوگا، بے ایمانی کو چھوڑنا ہوگا، غلامیوں کو چھوڑنا ہوگا کفر کی، اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بننا ہوگا۔ یہ چند آیات تھیں، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر سمجھنے اور فکر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قمیص شلوار جو ہم پہنتے ہیں، اگر اس کا گھیرا گول ہو اور کالر لگا ہو تو کیا یہ پہننا ناجائز ہے؟ دیکھیں پتہ کیا ہے، اسلام میں لباس کے لیے کسی چیز کا نام نہیں درج کہ جی شلوار قمیص ہو، فلانی چیز نہ ہو، تہبند پجامہ ہو اور کرتا ہو۔ اسلام میں کیا ہے، اصول ہیں۔ اصول کیا ہے، پہلے نمبر پر کھلا لباس ہو جسے بولتے ہیں ساتر، دوسرے نمبر پر کافروں سے مشابہت رکھنے والا نہ ہو، تیسرے نمبر پر حلال چیز سے بنا ہوئی، مثلا ریشم ہمارے لیے حرام ہے، وہ ایسا نہ ہو۔ تو یہ اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق آپ کا لباس ہو۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کپڑے کے اندر اکثر لوگ رہتے تھے۔ ایک کپڑے سے کیا مراد ہے، یعنی ان کے پاس وہ 5-6 گز کا کپڑا ہوتا تھا یا اس سے بھی کم، تو وہ کیا کرتے، وہ اس کو 2-3 بل اپنی تہبند کے طور پہ دیتے، اور جو حصہ بچ جاتا اس کو یہاں سے نکال کے یہاں گرا دیتے تھے۔ یہ پورا لباس تھا ان کا، اسی میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب جابر بن عبداللہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا ٹوپی نہیں جنہیں پائی ہوتی نماز نہیں ہوتی، یہ دلیل ہے صحیح بخاری میں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں گئے تو انہوں نے نا جبہ وغیرہ وہ سارا پہنا ہوا تھا، حضرت عمر کا دور ہے، تو ٹوپی جبہ ہر چیز پہنی ہوئی تھی۔ وہ گئے مسجد کے ایک سائڈ پر اور جا کر پردے میں اپنا وہ سارا لباس اتار کے سائڈ پہ رکھا، وہ ایک لباس، ایک کپڑا جو رسول اللہ کے دور میں وہ پہنتے تھے اس طرح پہنا، اس کو یہاں گرا لگائی اور آ کے نماز کروائی۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ آپ نے کیا اولیاء اختیار کیا؟ فرمایا ہم اللہ کے پیغمبر کے دور میں اکثر اس لباس میں نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ بھی پہننا ہے۔ مقصد کیا ہے، اس میں چیزیں کور ہوئی ناف تک یہاں سے نہیں مرد کی، اور یہ کندھے کور ہو گئے۔ پھر 2 کپڑے پہن سکتے ہیں آپ، جس طرح احرام باندھتے ہیں ہم۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ دیکھا، یہ شلوار ٹائپ، اسے پسند کیا۔ تو بھائیو، آپ کا ٹراؤزر ہے کھلا ہے، ٹی شرٹ لمبی ہے، پہن لیں، بس ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے مرد کی۔ تو ساتر لباس ہو، سنت کے مطابق ہو، ٹخنے سے مرد کا نیچے نہ ہو، وہ شلوار قمیص ہے، وہ تہبند ہے، وہ دھوتی ہے، وہ لنگی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اسلام نے ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا۔ ہاں جو اصول ہیں ان کو فالو کرتا ہوں۔ ٹائٹ جینز پہن کے پیچھے سے جناب پتہ چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹیں نکلی ہوئی ہیں، وہ جناب پیچھے سے کمر رنگی، اور یہ غلط ہے۔ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے لباس، کھلا ہو، ساتر ہو، پھر ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، امام کیسا ہو جس کے پیچھے نماز نہ ہو، جو نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ دیکھیں عقیدے میں کیا ایسی کمی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، جو مسلمان ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آگے 2 کیٹیگریز ہیں،
ایک وہ ہے جو بدعتی ہے. بدعت کی دو اقسام ہیں. بدعت مکفرہ، وہ بدعت جو کفر والی ہے. ایک ہے بدعت غیر مکفرہ، چھوٹی موٹی بدعات. تو چھوٹی موٹی بدعات کرنے والے کو کبھی کبھار امام بنایا جا سکتا ہے. مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا، پڑھ لیں نماز. مستقل امام آپ نے بدعت مکفرہ غیر مکفرہ کرنے والے کو نہیں بنانا. دوسرا، ایسا شخص جو شرک کرتا ہو، اور شرک سے مراد یہاں ہے شرک اکبر، اور شرک کا داعیہ ہو، یعنی شرک کی دعوت بھی دیتا ہو لوگوں کو، ایسے شخص کو امام نہیں بنانا. شرک کرنے والا کون سا ہے؟ جو اللہ کی صفتیں نبیوں کو دے، اولیاء کو دے، انسانوں میں دے. وہ تو اللہ کی صفت ہے نا. مثلا دیکھیں، اب ہمیں مصیبت آ گئی، یہاں اللہ نہ کرے کو مصیبت، ہم کیا کہیں؟ یا اللہ ہماری مدد فرما. وہ مصیبت میں کہے یا رسول اللہ المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا علی مشکل کش. اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ کام جو اللہ کے لیے خاص تھا وہ مخلوق کو دے دیا. ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے. تو اس میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ شرک اکبر کرنے والا، اسے امام نہیں بنانا. بدعتی چھوٹی موٹی بدعتیں کرنے والے کو کبھی کبھار امام بنایا جا سکتا ہے. بدعت مکفرہ آپ کو پتہ ہے یہ کفر والی کام کرتا ہے، ایسے شخص کو امام نہ بنائیں. مستقل اور عارضی امام کی الگ شرطیں ہوتی ہیں. مستقل امامت کے لیے ساری شرطوں پر قائم ہونا ضروری ہے. عارضی میں یہ ہے کہ شرک اکبر نہیں کرتا، اگر چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ کبھی کبھار جماعت کروا لیں. تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نا 3 دن اب جماعت کے ساتھ گیا تھا، تو ہمارا جو امیر تھا نا، میں نے ان سے پوچھا کہ امام کے پیچھے الحمدللہ رب العالمین پڑھنی چاہیے یا نہیں، سورہ فاتحہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر امام پڑھ رہا ہو نا اونچی آواز کے ساتھ تو نہیں پڑھنی چاہیے، اگر نہیں پڑھ رہے تو اپنی پڑھ لیں. اب دیکھیں، ہمارے لیے دلیل ہے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. اسی طرح ترمذی کے اندر، ابو داود کے اندر حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. مدینہ کے اندر فجر کی نماز کا واقعہ ہے. ظاہر فجر اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ فرمایا جی پڑھتے ہیں. فرمایا میں بھی کہوں کہ کوئی قرآن مجھ سے چھین رہا ہے، یعنی لوگوں نے بلند آواز سے پڑھا پیچھے، تو فرمایا میرے پیچھے نہ پڑھا کرو، لا تفعلوا، میرے پیچھے نہ پڑھا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ. فإنہ، پس کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، جس نے اس کو نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کم از کم سورہ فاتحہ آہستہ سے دل میں امام کے پیچھے پڑھ کے باقی قرآن سننا پڑے گا. یہی حدیث کے اندر آیا ہے، اور ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی نے مدینہ میں یہ بیان کر دیا تھا. باقی قرآن سننا ہے آپ نے. اچھا، زمین گول ہے، اگر یہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اور ایک شخص نیچے کھڑا ہے، وہ بھی اللہ اوپر کا اشارہ نیچے کی طرف کرے گا، تو وہ کس طرح ہوگا؟ اصل میں دیکھیں، یہ ہمارے نزدیک گول ہے یا بیزوی ٹائپ ہے. اللہ رب العالمین کی کائنات بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. یہ زمین اس کائنات کے مقابلے میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے، نقطہ بھی نہیں ہے. اور جو یونیورس ہے یہ اس زمین کے چاروں طرف ہے، وہ اتنا وسیع ہے یونیورس. اب میں نے جہاز پہ سفر کیا، 2003 کی بات ہے، تو ہم لنڈن سے الریاض سعودی عرب آ رہے تھے سعودی ایئر لائن میں. رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ سعودی ایئر لائن ظاہر ہے بڑی اچھی، انہوں نے سحری کا بندوبست کیا، بڑی کھجوریں دیں. تو وہاں ہم نے وہ روزہ رکھا. انہوں نے وہ فضا کے اندر جو ٹائم تھا نا، اسی ٹائم کے مطابق ہمیں روزہ رکھوایا. تو تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہے سورج نکلنا تھا. اب میں نے جو نظارہ دیکھا، وہ کیونکہ ہم سعودی حدود کے قریب تھے، وہاں بالکل کلیئر تھا مطلع. اب جہاز سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف سورج غروب ہو رہا ہے اور ایک طرف طلوع ہو رہا ہے. دونوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. یعنی ایک بندے کو جہاز میں بیٹھ کر مجھے بڑی واضح طور پر، یعنی آدھے سائڈ پہ اندھیرا ہے، یہاں سورج غروب ہو، یعنی ادھر مغرب ہو رہی ہے، اور یہاں سورج نکل رہا ہے سعودیہ کے اندر، کیونکہ ہم نے تو روزہ رکھا تھا، وہ قریب تھا. تو اب یہ دیکھیں کہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا چند کلومیٹر اوپر ہم دکھا دیں. تو یہ یونیورس جو ہے یہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہماری زمین ایک ذرے سے بھی کم ہے. تو وہ اوپر کی چاروں طرف اللہ کی یونیورس اس سے بہت ہیوی ہے.
تو یہ ہے اس کا جواب کہ اللہ مستوی علی العرش ہی ہے. اور پھر ایک اور اصول ہے، آپ آسٹریلیا میں ہوں، آپ کینیڈا میں ہوں، اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہیں، آپ جب بھی ان ملکوں سے پرواز کریں گے آپ کے اوپر آسمان ہی آئے گا. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آسٹریلیا سے پرواز کریں تو کسی پانی کے اندر چلے جائیں، یا کینیڈا سے اڑیں تو کوئی اور چیز آ جائے. جب بھی اڑیں گے کہیں سے تو وہ کیا آئے گا؟ آسمان آئے گا. تو چاروں طرف اللہ نے یہ پھیلایا ہوا ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، اللہ کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر چلا جائے؟ کائنات بڑے بندوں نے کوشش کی ہے، وہ ملے ہی نہیں کہاں گئے. یعنی انسان اپنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود زمین و آسمان کے کناروں سے باہر جا ہی نہیں سکتا، یہ اتنی وسیع ہے. تو بہرحال ہم یہی کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری پیغام یہی ہے، تفکر، تدبر، غور و فکر کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، فضا کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، سردی گرمی کو دیکھیں، نعمتوں کو دیکھیں، سانس لینے کو دیکھیں. ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، پتہ چلے گا رب کا نظام کتنا شاندار ہے. سوچیں گے تو بہت کچھ ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.